ایک انتہائی افسوسناک حملہ ہوا ہے پاکستان کی افواج پر، حالیہ تاریخ کا بدترین حملہ۔ اب ذرا آپ ٹائمنگ دیکھیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ کے اہم ترین دورے پر ہیں۔ اسی دورے کے دوران بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کل مقبوضہ وادی کے حوالے سے انتہائی متنازع ججمنٹ پاس کر دیتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے موقع دیکھنا ہے جسے ہم سپوائل کریں یا پھر اس کے دوران کچھ کیا جائے تاکہ ایک سٹیٹمنٹ بنائی جا سکے۔ تو میں آج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک از ون گڈ ریزن۔ اس کی تکلیف کن کو ہے؟ ذرا جلدی سے ریکال کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کی تکلیف امریکہ کو ہے، اس کے بعد اس کی تکلیف بھارت کو ہے۔ اچھا، یعنی ایک تو اتنے لوگوں کے ساتھ حملہ آور ہونا، اور پھر جب ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر ایک بارود سے بڑی گاڑی جو ہے وہ چوکے کے ساتھ ٹکرا دینا۔ توبہ استغفار، توبہ توبہ توبہ، خدا مجھے معاف کرے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم یہ اپنے آپ کو ہاتھ باندھ کے ہم بیٹھ گئے ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن پاکستان کے اندر سے کلیئرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک جہاں سے یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچیں گے جب تک ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، پاکستان کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ ہند دوستوں، وندے ماترم۔ تو دوستوں، جیسا کہ کل پاکستان میں پاکستانی آرمی بیس پر حملہ ہوا ہے، جس میں قریب بتایا جا رہا ہے کہ 25 پاکستانی آرمی فوجیوں کی ٹکٹ کاٹ دی گئی ہے 72 ہوروں کے پاس میں۔ اب ایسا ہے، کچھ پاکستانی اس حملے کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہے ہیں اور اس حملے کی طریقے پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کچھ پاکستانی۔ ٹائمنگ کا مطلب، جیسے آپ کو پتہ ہے، بھارت کے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا 370 کو لے کے، اس پر کچھ پاکستانی سوال اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ میں مطلب جو طریقہ ہے حملہ کرنے کا، سیدھا مطلب ہے کہ بارود سے بھرا ٹرک پاکستانی آرمی کے بیس میں سیدھا ٹھوکا گیا۔ تو مطلب دونوں مدوں پر ہی پاکستانی سوال اٹھا رہے ہیں اور اس میں بھارت کی سازش بتا رہے ہیں۔ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے دوستوں، ان کو سب سے پہلا آروپ لگانا ہوتا ہے بھارت کے اوپر۔ اب پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دھنیہ واد۔ انتہائی افسوسناک حملہ ہوا ہے پاکستان کی افواج پر، حالیہ تاریخ کا بدترین حملہ، اور اس حملے کے بعد دہشت گردوں نے خطرناک ویڈیوز جاری کی ہیں جو کہ اس حملے کی ویڈیوز ہیں۔ بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں۔ اے پی ایف نے 23 شہادتوں کی تصدیق بھی کر دی ہے، جو انٹرنیشنل پریس ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے یہ ڈیٹیلز قوم کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ذرا آپ ٹائمنگ دیکھیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ کے اہم ترین دورے پر ہیں۔ اسی دورے کے دوران بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کل مقبوضہ وادی کے حوالے سے انتہائی متنازع ججمنٹ پاس کر دیتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے موقع دیکھنا ہے جسے ہم سپوائل کریں یا پھر اس کے دوران کچھ کیا جائے تاکہ ایک سٹیٹمنٹ بنائی جا سکے۔ اب اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، دہشت گرد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ پہلے میں اس افسوسناک واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے بھی کنفرمیشن دے دی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کارروائیوں کے دوران 27 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا ہے، جبکہ اس دوران پاک فوج کے 23 جوان شہید ہوئے ہیں، 23 جنازے اٹھے ہیں، 23 شہادتیں ہوئی ہیں، 23 جوان جو ہیں وہ اس دھرتی کے اوپر آپ کے میرے دفاع کے لیے قربان ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی رات دہشت گردوں کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں، جس پر ڈی آئی خان کے علاقے درازندہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس دوران 17 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آج صبح 6 دہشت گردوں نے دارابند میں سیکیورٹی فورس کی پوسٹ پر حملہ کیا، جس دوران سیکیورٹی فورسز نے چوکی پر دہشت گردوں کے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ تاہم اس کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکوں سے عمارت گر گئی اور متعدد اموات ہوئی۔ یعنی بزدل دشمن ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو میں آج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک از ون گڈ ریزن، کہ وہ چونکہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے وسل بلوئر ہے، اس کو ہمارے بہت سارے سیاسی لیڈروں نے بجا طور پہ گولڈ مائن کہا،
وہ اگر اپنی پوری اس کے ساتھ کمیشن ہو گیا ہوتا 3-4 سال جو مہاتما صاحب نے ضائع کر دیے وہ نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم اکانومی کے لیے یہ بھیک لے کے کچھ کول نہ پھر رہے ہوتے. جب کبھی وہاں پر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے لگے گی یہ لوگ ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ میری بات کو آپ سمجھ لیں, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا, اب اس کی تکلیف کن کو ہے ذرا جلدی سے ریکال کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ اس کی تکلیف امریکہ کو ہے, اس کے بعد اس کی تکلیف بھارت کو ہے, اور بھی بہت سارے ہیں. وہ کیا ہے, کچھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی بقا کا, اپنی بہتری کا, اپنی معیشت کا اتنا بڑا منصوبہ ان کی خواہشات کی وجہ سے ترک کر دیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم سی پیک کے تحفظ کے لیے, آپ کو پتہ ہے ایک پوری اتھارٹی بنی ہے سی پیک سیکورٹی اتھارٹی, جس میں 12,500 لوگ ہمارے ہیں, 12,500 چائنیز لوگ ہیں. آپ کو نہیں یاد وہ کہ بھارت کی اسپانسرشپ کی وجہ سے جو چینی انجینئروں کے ساتھ ہوا, جو کچھ جس طرح ان کا قتل عام ہوا, جس طرح ان کو اغوا کیا گیا فار رینسم اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ یاد کرنا چاہیے نا. تاکہ ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں. کون کر رہا تھا؟ کوئی سین پاکستانی نہیں کر سکتا unless he belongs to these forces. اور یہ فورسز پاکستان کے لیے بہت بڑا نیگیٹو یعنی وارننگ بھی ہیں, ان کے سیکورٹی کے لیے ہماری بہت بڑا ایک خطرہ بھی ہیں. ہمیں اس بحث میں پڑے کہ کس نے کیا, کیوں کیا, کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہوگا. تو بخاری صاحب یہ تو بہت پھیلتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چلاس جو ہے وہ یہاں سے کچھ گھنٹوں کی مسافت پر ہے, اور چلاس تک بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا کہ جب بس سے نکال کے لوگوں کو مارا گیا. تو یہ والے واقعات بھی کم نہیں ہیں. دیکھیے آج والا واقعہ جو کل والا واقعہ ہے یہ بھی بہت ڈیرنگ ہے, یہ بھی بہت خطرناک ہے. یعنی ایک تو اتنے لوگوں کے ساتھ حملہ آور ہونا, اور پھر جب ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر ایک بارود سے بڑی گاڑی جو ہے وہ چوکے کے ساتھ ٹکرا دینا, جس کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے ہیں. وہ تو چونکہ چھت گر گئی اس کے نیچے 23 لوگ آ گئے, ورنہ تو 27 لوگوں کا کلا کما کیا انہوں نے. تو بخاری صاحب یہ تو پوری طرح سے پھیلے ہوئے ہیں, سلیپر سیلز بھی ہیں, سہولت کاری جب تک ختم نہیں ہوگی, جب تک ان لوگوں کو جو اس معاملے میں پکڑے جائیں سخت سے سخت ترین سزائیں نہیں دی جائیں گی, جب تک ہمارے اندر جو لوپ ہول ہیں, جو ان کے روٹس ہیں جہاں سے یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں, اس کو ہم نہیں روکیں گے. جنرل صاحب, یہ اچانک سے دہشت گردی کا, خیر اچانک تو نہیں, پچھلے 1 سال سے دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا چکی ہوئی ہے, بٹ اٹ از ایسکیلیٹنگ ناؤ. کیا وجہ ہے کہ یہ کہیں انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے تو نہیں دہشت گردوں نے ایک نیا محاذ کھول لیا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے؟ جی, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور ڈی اسٹیبلائز رکھنا یہ تو ایک بہت بڑا مقصد ہے جی, اور ہمارے دشمنوں کا. اور بار بار اس بات پہ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان چونکہ بہت سی وجوہات کی بنا پر ٹوٹلی ڈیفینسو موڈ میں ہے, صرف اپنے جو ڈیفینس میں سب کچھ کاروائیاں ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں, جس سے دشمن کو شہ ملی ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم یہ اپنے آپ کو ہاتھ باندھ کے ہم بیٹھ گئے ہیں. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. انٹیلیجنس بیس آپریشن پاکستان کے اندر سے کلیئرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جب تک جہاں سے یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچیں گے, جب تک ان کو نقصان نہیں پہنچے گا, جب تک جو ان کے منصوبہ ساز ہیں, جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں, جو کو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جب تک ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے پاکستان کو نقصان پہنچتا رہے گا. میرا خیال ہے اس ہائی ٹائم کے پاکستان میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو یہ سیلف امپوز موریٹوریم ہے نا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور جو ہماری صلاحیتیں ہیں ہم ان کو بروئے کار نہیں لا رہے, میرے خیال سے پاکستان کو آپ کی مراد سرحد پار طاقتوں سے ہے سر؟ جی, میری مراد مغربی سرحدوں پر اور مشرقی سرحدوں دونوں طرف سے ہے. تو دونوں طرف سے مل کر یہ پاکستان کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے, اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ اس وقت ہمارے چیف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں, یہاں پر موجود ہیں, وہاں پر میرے خیال کو وہاں پر ان کے ساتھ بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ جو اتنا سارا اسلحہ دے چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اتنے زیادہ لوگوں کو جو ٹریننگ دے کر آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور ان کے کچھ گماشتے یہاں پر موجود ہیں, جب تک وہ اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پاکستان کا نقصان تو ہوتا رہے گا. پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان درابن کے علاقے میں ایک دہشت گردی کا بہت بڑا حملہ ہوا ہے, اور اس حملے میں اب تک 23 سے زیادہ فوجی جوان اپنی جانوں سے جا چکے ہیں, اور 35 کے قریب شدید زخمی ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حملے کی کتنی شدت ہوگی اور یہ کتنا بڑا حملہ ہے.
اس میں جیسا کہ رائٹرز ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اسلامسٹ ملیٹنٹس جو ہیں انہوں نے ایک ٹرک، ایک گاڑی جو کہ بارود سے بھری ہوئی تھی، اس کو جا کے پولیس اسٹیشن، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملٹری بیس، آپریشنل ملٹری بیس کے طور پر وہ استعمال کیا جا رہا تھا نارتھ ویسٹ پاکستان میں، ٹیوزڈے کو آدھی رات کے قریب وہاں پہ جا کے دروازے پہ گیٹ سے جو ہے وہ گاڑی ٹکرائی، اور اتنا زیادہ بارودی مواد جس گاڑی کے اندر ہوگا اور وہ ٹکرائے گی، تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہوئے ہوں گے۔